شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر، اور اپنے بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ یہ موضوع جو ہے آپ نے مہربانی کی، میں سمجھتا ہوں کہ رایا پرویز اشرف صاحب نے بھی تقریر کی، اور اپنی تقریر جو ہے انہوں نے صرف اس موضوع کی طرف جو اس وقت کرائسس جو ہے یا جو روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں ہم ان کی اوپر بات کریں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ورثاء کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کریں۔ پاکستان فوج جو اس وقت اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے ان کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کریں، اور اس جو مینس ہے اس کے ساتھ کس طرح نپٹا جا سکتا ہے اس کے اوپر اظہار کریں۔ باقی جو ہماری اپنی سیاست ہے، چاہے وہ کراچی کی ہے یا سیالکوٹ کی ہے یا پشاور کی ہے یا کہیں اور کی ہے، میرا خیال ہے وہ کل پرسوں ترسوں کسی اور دن اس پر ڈسکشن کر لیں گے۔ جناب اسپیکر، آج سے تقریباً 3 سال قبل میں افغانستان گیا۔ اسی موضوع کے اوپر میں نے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں میرے ساتھ تھے، صادق خان صاحب جو ایک اسپیشل نمائندہ ہیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، وہ بھی میرے ساتھ تھے، اور ہم نے برملا ان کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے ملک میں، ہمارے 2 صوبوں میں کم از کم جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ 6-7 ہزار آدمی جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس میں سے کچھ 3-4 ہزار جو ہے وہ پچھلی حکومت کے زمانے میں جو ہے وہ سوات میں لا کے بسایا گیا، لیکن ابھی بھی 6-7 ہزار آدمی جو ہے اس وقت وہاں پہ بیٹھا تھا۔ تو ہم نے کہا جی کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، اور جو ان کی پناہ گاہیں ہیں آپ کی سرزمین کے اوپر، ان پناہ گاہوں کو بند کریں، ان کی سرپرستی بند کریں۔ انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ ہمیں 10 ارب روپیہ دے دیں تو ہم اپنے ملک کے مغربی جو ہمارے صوبے ہیں ان کو جا کے وہاں پہ جا کے بساتے ہیں، ہم ان کو یہاں سے شفٹ کر دیں گے، جو آپ کے بارڈر کے نزدیک جو ان کی پناہ گاہیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے ان سے گارنٹی مانگی کہ اگر ہم آپ کو 10 ارب روپیہ دے دیتے ہیں، فرض کر لیں، اور وہ 10 ارب روپیہ جو ہے آپ کسی نہ کسی طرح یوٹیلائز کر کے ان کو اپنے مغربی صوبوں میں شفٹ کر دیتے ہیں، تو کیا گارنٹی کہ وہ واپس نہیں آ جائیں گے؟ اس کی وہ ضمانت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے یہ جو مسئلہ جو ہے کو فائنلائز نہ ہو سکا۔ اس کے بعد بار بار جو ہے ہمارے وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے گفتگو بھی ہوتی رہی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہمارے وہاں پہ جاتے رہے، اور بھی لوگ وہاں پہ جاتے رہے، انٹرنیشنل فورمز پہ ان کے متعلق بات ہوتی رہی۔ کوارڈ جو ہے 4 ملکوں کا، جس میں رشین فیڈریشن ہے، چائنا، ایران اور پاکستان ہے، جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے، ان کی بھی میٹنگیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے ہمیں نہیں اس ضمن میں ہوئی۔ اب نوبت یہاں پہ پہنچی ہے کہ کل 2 آفیسرز اور ساتھ 9 جو ہے جے سی اوز اور سپاہی جو ہیں ہمارے بچے جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اور آج بھی بچے شہید ہوئے ہیں۔ کل بھی جنازہ پڑھے گئے ہیں، آج بھی جنازے پڑھے گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کل جو جنازہ ہوا ہے اس میں ایک آفیسر کی 3 سالہ بچی تھی، اور دوسرے کے چھوٹے چھوٹے 7-8 سال کے اراؤنڈ جو ہے 3 بچے جو تھے وہ چھوڑ کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور اتنا جذبہ جو ہے ان کے لواحقین میں پایا گیا ہے۔ چند ماہ پہلے ایک بچہ شہید ہوا تو میں نے خود اپنے یہ چند ماہ نہیں بلکہ میرا خیال ہے 1-1.5 مہینہ پہلے ان کے والد نے، اس کی والدہ نے، کہتے ہیں میرے اور بھی بچے ہوتے اور بھی بیٹے ہوتے تو میں اپنے وطن پہ قربان کر دیتی۔ یہ امانت تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ لے گیا ہے،
اور امانت جو ہے وہ لوٹائی گئی ہے۔ اس قسم کا جب جذبہ ہو اور ہم یہاں پہ ملک کے اندر ایز یوزول ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوں تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے ہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ فخر کر سکیں یا کوئی اس کا کریڈٹ لے سکیں۔ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہے یا کے پی کی حکومت ہے یا اسلام آباد کی حکومت ہے، اور آبویسلی سندھ اور پنجاب کی حکومتیں بھی، اس مسئلے کے اوپر جو ہے قوم کو یک زبان ہو کے پاک فوج کے ساتھ جو ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً یہ سب سے بڑا جو ایک مقدس فریضہ ہے یہ وہ ہے کہ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسرا بنیان المرصوص کے بعد ہماری افواج نے جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے بعد بھی جو اپنا لوہا منوایا ہے وہ یہ ہم پہ قرض بنتا ہے، یہ ہم پہ قرض بنتا ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے اختلافات جو ہے ان کو ایک طرف رکھ کے، اختلافات جو ہے وہ ان سے نپٹنے کا جو ہے بہت وقت ہے، یہ ہم اس ایوان میں بھی ان کا اظہار کرتے ہیں، یہاں کشیدگی بھی ہوتی ہے، یہاں پہ جو ہے مختلف قسم کے بعض اوقات جھگڑے بھی ہوتے ہیں، واک آؤٹ بھی ہوتا ہے، دست و گریبان بھی ہوتے ہیں ہم یہاں پہ، لیکن یہ ایک موضوع ہے جس کے اوپر ساری قوم کو جو ہے اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ قربانیاں جو ہیں جس قوم نے ہمیں فخر دیا ہے، ہمیں وقار دیا ہے، ہمیں جو اس بات کے اوپر جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ہندوستان کو جس طرح شکست دی ہے آج بھی وہ لوگ زخم چاٹ رہے ہیں۔ یہ جو کریڈٹ جو ہے جاتا ہماری افواج کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ وقت ہمیں دیا یا ہمیں یہ موقع دیا یا ہمیں یہ اپرچونٹی دی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہماری ریکگنیشن جو ہے ساری دنیا میں ہو رہی ہے، وہ چاہے ہمارے گلف میں جو ہمارے اپنے بھائی ہیں ان میں، اسلامی دنیا میں جو 57 ملک ہیں ان میں، ریاست جو یو ایس اے ہے وہاں پہ میں ابھی وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے یونائٹڈ نیشنز گیا ہوا تھا، ایک نیا میں سمجھتا ہوں ایک پرائیڈ جو ہے نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے، لوگ جو ہے خود اپنے انیشیٹو پہ آ کے مبارکباد دیتے ہیں اور ایک ریکگنیشن ہے پاکستان کی۔ صرف اس وجہ سے یہ جو خون انویسٹ ہو رہا ہے، جو جانیں انویسٹ ہو رہی ہیں، جو لوگ قربانیاں دے کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عزت و توقیر میں، یہ ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے، من حیث القوم ریکگنیشن ہونی چاہیے، من حیث السیاسی برادری جو ہے ہمیں اس کی ریکگنیشن کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو لوگ حکمران ہیں چاہے وہ صوبائی حکومتوں میں ہیں یا وفاق میں ہیں، ہمیں اس ایک ایشو کے اوپر جو ہے یکجہتی جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ باقی مسئلے حل ہوتے رہیں گے، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کا وجود اور ہماری عزت اور ہماری قوم کا عزت و وقار، فوج کا عزت و وقار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اول ہے، باقی سارے مسائل جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایک پرپوزل یہ ہے کہ نیکسٹ 1-2 دن کے اندر جو ہے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ کابل جائے، افغانستان جائے اور وہاں پہ جا کے ایک وہاں کے حکمرانوں سے بات کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ اب ناقابل برداشت ہو گئی ہوئی ہے۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، پچھلے 40-50 سال سے یہاں پہ ملینز آف افغان ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی الیجینس نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ آپ کسی تنور پہ چلے جائیں، کوئی افغانی وہاں پہ بچہ ہوگا، 3 نسلوں سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا دادا آیا تھا، اس کا باپ بھی یہاں پہ ہے، اس کا خود بھی یہاں پہ ہے، آپ ان کو کہیں کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائے گا۔ وہ پرچم جو ہے انہوں نے رکھا ہوتا ہے اپنا، وہ پرانا پرچم جو تھا جو طالبان کے آنے سے پہلے تھے، یا طالبان کا پرچم رکھا ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی 60-70 لاکھ لوگ جو ہیں ہماری سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لوگ ان کو ہمارے مہمان کہتے ہیں،
ان میں سے ایک اسمال پرسنٹیج جو ہے وہ لوگ جو ہیں اقوام متحدہ یا یو این او کے ریفیوجی کو جو فنڈ جو ہے اس سے پیسے لیتے ہیں، باقی سارے کے سارے یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں ہے، کوئی ٹھیکیداری کرتا ہے، بڑے بڑے امیر بلینئر جو ہیں وہ افغانی یہاں پہ آ کے ہو گئے ہیں، اور وہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں چھید کر رہے ہیں۔ جس مٹی میں سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، جس ملک سے، جس سرزمین سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ سر یہ اب برداشت نہیں ہوگا۔ ہمیں یکسو ہو کے من حیث القوم جو ہے جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ان کو پناہ گاہیں میسر کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری سرزمین پہ ہیں یا وہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی گاؤں سے یا کسی پناہ گاہ سے 4 یا 5 یا 10 یا 15 آدمی نکل کے ہمارے کسی فوجی قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب کو سب ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو، اس کو سب بھگتنا پڑے گا۔ جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ انف از انف۔ یہ اب جو ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے۔ ہم اپنی افواج کے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑے ہیں، اور 100% جو ہے ہم مقروض ہیں ان کے۔ احسان کیا انہوں نے اس ملک پہ ہوئے، اس ملک کی حفاظت کر کے، ہماری عزت میں اضافہ کر کے، ہماری بین الاقوامی جو سٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ کر کے، اور آج جو ہے ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو کنڈیمنیشن کرنے کے سے کتراتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کی جو مذمت کرنے سے کتراتے ہیں، کھل کے بات نہیں کرتے۔ یہ چیز جو ہے یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ویل ہیو ٹو بی بلیک اینڈ وائٹ، میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے۔ یا آئدر یو آر ود دیم اور ود اس، دیٹ مینس پاکستان۔ یہ نہ دہشت گردوں کے لیے کوئی بھی سافٹنیس جو ہے، کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ اب ٹالریبل نہیں ہے۔ اور یہ پیغام ہم افغانستان کو بھی دے رہے ہیں، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے۔ یہ اس پہ کوئی سیاست جو ہے وہ ہم من حیث القوم جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے۔ دیر از نو وے کہ ہم اس موضوع کے اوپر جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کی حفاظت سے، اور ہم یہاں پہ اپنی سیاست جو ہے اپنی سیاسی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم سے اقتدار نہ چھن جائے، چاہے وہ کسی صوبائی حکومت میں ہے یا وفاقی حکومت میں ہے۔ یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان قربانیوں کی اور وہ جنگ میں جو عزت اور آبرو ہماری بحال ہوئی ہے کئی دہائیوں کے بعد جو ہے، دنیا ہماری افواج کا لوہا مان رہی ہے، دنیا ہماری عزت کر رہی ہے، ہماری توقیر کر رہی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے ہم لوگ جو اندر جو بلیسڈ لوگ ہیں، جن کے پاس پاور ہے، کہیں بھی پاور ہے، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ان کو کھل کے جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔